حضور سب سے پہلے ارشاد فرمائیے گا کہ اسلام میں رشتہ ازدواج کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سیدنا آدم علیہ السلام سے آپ کی تخلیق سے اور آپ کو زمین پر بھیجنے سے جو ارادہ فرمایا وہ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل ہے. اور اس بقا اور تسلسل کے لیے رب العالمین جل وعلا نے جس طریق کا انتخاب فرمایا اس کو رشتہ ازدواج یا رشتہ نکاح کہا جاتا ہے. تو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نکاح کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں دیکھا جائے تو خصوصی طور پہ جس وقت یہاں کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور اس ارادے سے کرتا ہے کہ ارادہ الہیہ پورا ہو. ارادہ الہیہ یہ ہے کہ نسل انسانی کا تسلسل رہے اور قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی منشا و مرضی کے مطابق جب ہونا ہے تب قرار پائے. تو جو بندہ اس ارادے سے کہ رب العالمین جل وعلا کا ارادہ پورا ہو، مالک کی منشا پوری ہو، نکاح کرے گا، حضرات ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کے حق میں یہ عبادت لکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس عبادت کی سر انجام دہی کے لیے جس وقت ہمارے ہاں تجرباتی طور پر انتخاب کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے دونوں طرف سے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کا خاندان دیکھتے ہیں، پس منظر دیکھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور نسلی ان کی جو علو اور برتری ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ایسے ہی لڑکی والے جس وقت اپنی بیٹی کو کسی خاندان میں بھیجنا چاہتے ہیں نکاح کر کے تو پھر وہ لڑکے والوں کا اسی طرح سے جائزہ لیتے ہیں. معلوم کیا جاتا ہے کہ لڑکا مثال کے طور پہ کام کیا کرتا ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، عادات کیسی ہیں، علمی عملی لحاظ سے کس پائے کا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر کسی کے لیے رشتہ جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے. بالکل شاہ صاحب ایسا ہی ہو، کمیونٹی کوئی بھی ہو، یہ باتیں تقریباً ساری اہتمام کر رہے ہو تو مشترکہ معاملات ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس میں پیچھے سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ارشادات عالیہ موجود ہیں. سرکار نے باقاعدہ اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. سبحان اللہ. میں 2 آیتیں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سلسلہ کو جس وقت قائم فرمایا ہے تو باری تعالیٰ جل وعلا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو ارشادات فرمائے وہ دیکھیے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے پھر تمہیں تقسیم فرمایا قبائل میں، خاندانوں میں، لتعارفوا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف پاؤ، یعنی ایک دوسرے کی پہچان اور امتیاز ہو جائے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یہ ارشاد. اور دوسری آیہ مبارکہ جو خاص طور پہ ہے ہی رشتہ ازدواج کے بارے میں باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا. رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے ایک پانی کی بوند سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر یہ بھی اس کی قدرت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے نسب بھی بنایا ہے اور سسرالی رشتہ بھی بنایا ہے. واہ واہ. تیسری آیہ مبارکہ بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے لیے ازواج کو منتخب کیا ہے. اور ساتھ ہی ایک مقام پر باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے کیا تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے یہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ 2 خاندان ایسے جن کا بالفرض کے پیچھے آپس میں تعلق کوئی نہیں تھا، یہ خاندان الگ ہے دوسرا الگ ہے، لیکن رشتہ نکاح کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان دونوں خاندانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کیا. یہ اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین ان دونوں خاندانوں کے آپس میں مودت پیدا فرما دے، تعلق پیدا ہو جائے. تو یہ تھا ہی اس لیے. اب جس وقت حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور مبارک میں ہم آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ رشتے کا اہتمام ہمارے ہاں کرنا اتنے انتظامات کے ساتھ اور اتنی جانچ پڑتال اور تفتیش کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں بھی اس چیز کا خاص خیال تھا. اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عطرت کے بارے میں، حضور کی آل اولاد کے بارے میں، اس لیے کہ یہاں اس خاندان کا امتیاز پوری دنیا میں سب سے الگ تھا. وجوہات اس کی مختلف ہیں. ویسے دیکھا جائے تو عرب علی الاطلاق پوری دنیا کے جتنی نسل ہیں یعنی عجم اپنے علاوہ پر غیر عرب پر عرب کو فضیلت حاصل سی، نفسی طور پر ذاتی طور پر یہ عرب کا شرف تھا. پھر عرب میں دیکھا جائے تو بنو ہاشم کو اور قریش کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو عزت عطا فرمائی ہے یہ ان کا خاندانی اعزاز تھا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں تشریف لانا یہ تو ایک الگ مستقل اعزاز ہے.
ویسے قبائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قریش کو ذاتی طور پر بھی پوری دنیا پر فضیلت حاصل تھی، کیا بات، بلکہ ائمہ کرام زیدانی جیسے لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر قبائل کو ایک جسم تصور کیا جائے تو اس جسم میں دل کی حیثیت وہ ہے جو قریش کی ہے. کیا کہنے ہیں شاہ صاحب، یہ قریش کا شرف تھا. سبحان اللہ. اچھا، قریش خاندان جس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرتے تھے تو ایسی صورت میں اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ خاندانی شرف باقی رہنا چاہیے، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ رہا. اب میں ایک حدیث پاک یہاں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. یہ تو قریش کا انتظام تھا. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا جو خاص اعلان ہے وہ یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انکار فرماتا ہے رب کس بات کا؟ اس بات کا کہ میرے نکاح میں جو آئے خاتون وہ بھی، اور میری اولاد جس کے نکاح میں جائے وہ بھی، سوائے جنتیوں کے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ. یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے. یعنی جو اس خاندان میں آئے وہ بھی، اور جو اس خاندان سے کسی اور میں جائے وہ بھی، کہ سارے کے سارے جنتی ہونے چاہیے دونوں طرف سے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے شرف دیا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک، اس سلسلہ میں آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نسب کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت کے دن جس وقت تمام انساب منقطع ہو جائیں، تمام انساب کا تعلق آپس میں ختم ہو جائے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو اب لوگوں کے درمیان انساب باقی نہیں رہیں گے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تخصیص فرما دی، استثناء فرمایا کہ کوئی نسب باقی نہیں رہے گا سوائے میرے نسب کے. اور جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نسب کا تذکرہ کیا ہے وہاں صرف نسب کا تذکرہ نہیں، یہ خیانت ہے حدیث مبارکہ میں کہ نسب کا تذکرہ کیا جائے اور باقی دو چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا حسب بھی باقی رہے گا، میرا سسرالی رشتہ بھی باقی رہے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حدیث مبارکہ پوری یہ ہے، میرا سسرالی رشتہ بھی باقی رہے گا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا